میں اور میرا دوست سجاد کاروبار کے سلسلے میں اپنے گاؤں سے شہر آئے تھے۔ شہر میں کام نمٹاتے ہمیں کافی رات ہو گئی تھی۔ ہم بس اسٹاپ پر اترے، وہاں سے آگے ہمیں پیدل ہی اپنے گاؤں جانا تھا۔ اسٹاپ سے میں اور میرا دوست باتیں کرتے کرتے جب گاؤں میں داخل ہوئے، گاؤں میں داخل ہوتے ہی سامنے ایک کھلا میدان آتا تھا۔ یہ وہ میدان تھا جہاں ہم سارے گاؤں کے دوست مل کر ہر سنڈے کو کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ میں اور میرا دوست باتیں کرتے میدان میں داخل ہوئے۔ ہم سکون سے چلتے آ رہے تھے، اب بس تھوڑے ہی فاصلے پر ہم دونوں کے گھر تھے۔ چلتے چلتے ہم نے دیکھا کہ میدان میں سرخ جوڑے میں ملبوس ایک خوبصورت بہت ہی حسین عورت کرکٹ پچ پر بیٹھی ہے۔ میں اور میرا دوست اس سجی دھجی عورت کو آدھی رات کے وقت اکیلا بیٹھے دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ وہ اکیلی اس ٹائم میدان میں کیا کر رہی ہے۔ اس میدان میں تو شادیوں کے پروگرامز بہت ہوتے تھے اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے اس میدان کو سجایا جاتا تھا، مگر آج تو ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی پروگرام ہوا۔ ہم دونوں پریشان نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے کہ اس ٹائم یہ عورت یہاں کیا کر رہی تھی۔ میرا دوست مجھے کہنے لگا، یار حماد، مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، یہ عورت ہے بھی یا پھر کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ یار تو بڑا ڈرپوک ہے، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ابھی ہم اسی بحث میں تھے کہ وہ عورت دلہن کا لباس پہنے ہم دونوں کے قریب آنے لگی۔ قریب آتے ہی اچانک اس کا چہرہ بگڑنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے بے انتہا خوفناک شکل اختیار کر گئی تھی۔ اس دلہن کا اتنا بھیانک چہرہ دیکھ کر ہم دونوں نے ڈر کے مارے بھاگنا شروع کر دیا۔ تیز تیز بھاگتے ہوئے ہم اپنی گلی میں داخل ہوئے اور گھر کا دروازہ بری طرح پیٹ ڈالا۔ ہم بری طرح سے دروازہ پیٹ رہے تھے کہ میرا ایک گھر کا دروازہ میرے والد نے کھول دیا۔ میرا دوست بھی میرے ساتھ میرے ہی گھر میں داخل ہو گیا۔ ہم دونوں بری طرح سے کپکپا رہے تھے، پسینے میں شرابور ہو گئے تھے۔ میرے والد نے پوچھا، کیا ماجرا ہے بیٹا؟ پھر ہم نے اپنے والد کو ساری بات بتائی۔ پھر میرے والد نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کئی جہان آباد کیے ہیں، ایسی مخلوقات کی بھی ایک دنیا ہے اور ہم انہیں دیکھنے سے قاصر ہیں۔ جب سجاد کا سانس بحال ہوا تو میں اور میرے والد نے اس کے گھر کا گیٹ بجایا اور اسے اس کے گھر روانہ کیا۔ پھر دوسرے دن میں نے اور سجاد نے اپنے سارے دوستوں کو یہ واقعہ بتایا اور اس دن کے بعد ہم سب دوستوں نے توبہ کی کہ آئندہ کبھی رات کے ٹائم اس میدان سے نہیں گزریں گے۔